کے طور پر کسی نے جوئے میں یا تاش کے گیم میں یا لوڈو کے گیم میں یا اور آگے چلیں کیرم بورڈ کے گیم میں اسنوکر میں نہ جانے کتنی شکلیں 100 روپے لگائے، اتفاقاً وہ لگانے والے صاحب ہار گئے. یہ ناممکن ہے. اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا؟ بدلہ لینے کا. وہ کم سے کم اتنا سوچتا ہے کم از کم میں اپنے 100 روپے واپس جیت کر اپنا نقصان برابر کر لوں. اور یہیں سے لت شروع ہوتی ہے. اب اگر آپ یا کوئی یہ کہنے لگے نہیں اگر جیت جائے، جیتنے والے کے دل میں بھی 100 روپے جیتے ہیں، چلو 1000 اس کو بنا لیں، اس کو 2000 بنا لیں. یہ میں اور آپ تو اب کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ انسان کے پاس اگر سونے کا ایک جنگل ہو، اس کا دل یہ چاہے گا 2 جنگل ہو جائیں سونے کے. اور آخر میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. یہ لالچ ایسی خطرناک چیز. ہم نے آج 500 جیت لیے، چلو 200 جیت لیں گے. اور ایسے بڑھتے بڑھتے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے یہ اتنا بڑا کھیل ہے، یہ اتنے بڑے مافیاؤں کا بازار ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اس میں کھیلنے والا کبھی نہیں جیتتا. یاد رکھیے اس کو. جوا کھیلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی نہیں جیتتا. یہ سارا پیسہ ان مافیاؤں بدمعاشوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کھیل کو ایجاد کیا ہے. یہ وہیں پر جاتا ہے اور انسان ہارتا رہتا ہے. جب پیسے اپنے ختم ہو جائیں، روزانہ کی کمائی جانے لگے تو نوبت یہاں تک آتی ہے بچوں کی اسکول کی فیس بھی اسی جوئے میں لگاتا ہے. جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. بچوں کے اسکول کی فیس وہ اماؤنٹ بھی وہ جوئے میں لگاتا ہے. بیوی کے زیورات کو بیچ کر جھوٹ بول کر پہلے تو ان کو رکھتا ہے سود پر، سود کی رقم وہاں سے اٹھاتا ہے، اس پیسے کو بھی جوئے میں لگا کر ہار جاتا ہے. جب وہ زیورات بیوی کے وہاں سے نکال نہیں پاتا، گھر میں گھر والوں کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے. جب سونار کی جانب سے تقاضا زیادہ ہوتا ہے تو جب زیورات کو واپس لینے کی جو اس نے وہاں پیسوں کے بدلے میں رکھے نہیں لے پاتا، ان کو وہیں بیچ دیتا ہے. جو رقم اگر فرض کریں آ بھی جاتی ہے اس کو بھی سود میں لگا دیتا ہے. ایسا ہوتا 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 کیا ہوتا ہے 1 لاکھ یہاں سے سود پر اٹھائے، 50 یہاں سے اٹھائے، 100 وہاں سے اٹھائے، 40,000 وہاں سے اٹھائے. ایسا ہوتا ہے کسی پر تان اور تنجی نہیں. پچھلے سال ہمارے ہی شہر میں کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں سودی قرض ادا نہ کرنے کی بنیاد پر. یہ ہو اسی لیے رہا ہے. 4 دوستوں کی ٹولی بیٹھ گئی، 3 پتی کا گیم کھول لیا، ہزاروں اڑا دیے، ہزاروں اڑا دیے. اگر ہوش ہوتا، اگر عقل میں یہ بات ہوتی کہ یہ چیز حرام ہے، اسلام نے اس پر پابندی اسی لیے لگائی ہے، تو یہاں تک نوبت نہ آتی. جہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے لوگ جا کر اسنوکر کھیل رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ اگر سن لے جس کے دل میں ایمان ہو تو دل کانپ جائے گا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا من لعب بالنرشدیر فقد عصى اللہ ورسولہ. ایک جگہ تو یہ فرمایا جس نے اسنوکر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور اگلے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے یہ کھیل کھیلا تو یاد رکھیے وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي خِنزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے آپ کو رنگ لیا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا. اور ہمارے یہاں دھڑلے سے چل رہا ہے، دھڑلے سے. باپ کا لاکھوں کا اماؤنٹ بچوں نے اڑا دیا اسی چیز میں.
لوگ مجبوری میں آ کر بول نہیں رہے، ورنہ بچوں نے والدین کی اس جوئے کے پیچھے وہ حالت کر دی ہے کہ اللہ رحم کرے۔ شہر کے محلے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ ہمارے شہرے میں بعض جگہ تو ہمارے شہر میں بعض محلے تو صرف اسی بنیاد پر مشہور ہیں کہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں صرف جوئے کے پیسے سے تعمیر ہوئی ہیں، اور وہ کوئی خیر نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، نام محمد ابو بکر عثمان علی عبد الرحمن حمزہ زیدی ہی ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان لالچ میں ایسا پڑتا ہے کہ اللہ رحم کرے، چاہے وہ جیتے یا ہارے، مگر پیسہ وہ لگاتا ہی چلا جاتا ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ آپ کسی بھی جواری کو جانتے ہوں تو ذرا اس کے کیریکٹر پر، کردار پر نگاہ ڈال کر دیکھیے، نہ ذہن کا سکون نہ اس کے گھر کا سکون، اسے ٹینشن صرف یہ رہتی ہے میں کیسے جوا کھیل کر کچھ نہ کچھ پیسے جیتوں، کچھ نہ کچھ اماؤنٹ واپس لے کر آؤں، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور یاد رکھیے، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے پاس دو نعمتیں ہیں، الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، دوسرا ہے جو اس کے پاس وقت ہے۔ اب ہم اس صحت کو کیسے برباد کرتے ہیں؟ بے سکونی خریدتے ہیں خود۔ جب بے سکونی ہوتی ہے، قرض والوں کے فون آتے ہیں، سود پر جس سے پیسہ لیا اس کے کالز آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی تو گولیاں اور ٹیبلٹس کے ذریعے سے نیند لانے کی کوشش کی جاتی، کتنی بھی گولیاں ٹیبلٹس استعمال کرنے والا، مگر سکون نہیں ملتا، اور یہ مل بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ سکون تو اللہ کے راستے میں، قرآن مجید کے 13ویں پارے میں بڑا صاف اس کو کہا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو قرار آتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ آخر میں اس پوری گفتگو کے بعد آپ سے صرف اتنی درخواست کرنی ہے، دیکھیے کھیلنے والے کھیلتے رہیں گے، آئی پی ایل صاف آپ سے کہوں ہوتا رہے گا، لوگ جو کمائیں گے کماتے رہیں گے، مگر اللہ کے لیے اپنی خون پیسے کی کمائی کو یا اپنے ذمہ داروں کی بڑی کمائے ہوئے پیسے کو خدا کے لیے کروڑ پتی بننے کے چکر میں برباد مت کریں آپ۔ کیوں؟ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ مکمل حرام ہے، مکمل حرام۔ بعض بچے سوچتے ہیں کہ نہیں ذرا 40 پر 9 روپے لگا لیں گے تو ذرا 1000 تو آ ہی جائیں گے۔ نمبر ایک تو شریعت میں حرام، دوسرا میرے بھائی یہ پیسہ کہیں پیڑ پر نہیں لگتا، چاہے وہ کاغذ کا ہو یا کسی اور چیز کا، پیڑ پر نہیں لگتا، پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے جو لوگ نہیں کماتے ان کے لیے کہنا، یہ باتیں سننا بڑی آسان ہے۔ ایک بار باپ سے پوچھ کر دیکھیں وہ کیسے محنت سے کما کر لاتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش کا خیال، بس ایک ہی خیال، اہلیہ اور بچے سکون سے کھائیں، اطمینان سے کھائیں۔ اسی لیے آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ اللہ کے لیے اس بات کو آگے تک پہنچائیں، یہ جوا، سٹا، تاش، لوڈو یا کرکٹ کے گیم پر پیسے لگانا، ڈریم 11، یہ جتنے اپلیکیشنز ہیں، خدا کی قسم صرف تباہ کاری کے ذریعے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، آپ کے ذریعے سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں پورے مذہب اسلام کو قرآن مجید کی گواہی کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کر دیا.
اور اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کی زندگی میں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کر دیا گیا کہ اسلام اس دنیا کا اب آخری مذہب ہے. اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور اس کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی. اب رہتی دنیا تک چاہے دنیا 1000 سال چلے، 1,00,000 سال چلے، کتنی بھی چلے، اب مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہی نظام حیات ہے. اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی بدلنا چاہے، کوئی اپنی مرضی کے مطابق اسلام کے قانون کو ڈھالنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا ایسا پہلا اور آخری مذہب ہے کہ انسان چاہے 1,00,000 کوششیں کر لے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ماننا اور نہ ماننا اس کا تعلق اسلام کی تبدیلی سے نہیں ہے. کوئی مانے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہماری صدا پر لبیک کہتے ہیں، جو ہماری ذات اور ہمارے احکامات کو مانتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو ان کا بدلہ، اجر و ثواب یا عذاب یہ موت کے بعد ہی ملے گا. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، اس مذہب کے بارے میں میرا، آپ کا اور امت کے ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. کئی مرتبہ یہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ اس کو ایسا سمجھیں کہ جیسے کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہو، اس بچے کے دنیا میں آنے سے لے کر، یعنی کسی بچے کے جنم سے لے کر اس کے اس دن تک جب وہ اپنی زندگی کے تمام دنوں کو پورا کر کے وہ جوان ہو کر، وہ ادھیڑ عمر کو گزار کر، وہ بوڑھا ہو کر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور جب اس کو دفنا دیا جائے، کفنا دیا جائے، تب تک کے لیے اسلام میں احکامات موجود ہیں. زندگی کا کوئی بھی مرحلہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام یہاں پر مجھے رہنمائی نہیں کرتا، میری رہنمائی نہیں کرتا. ہر موقع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا والوں کے سامنے پیش کرایا. اور ایسا ہے چاہے معاملات انسان کے عام ہوں یا خاص، ان کا تعلق جسم سے ہو یا مال سے، ہر جگہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ آپ کو ایسا ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا.
یہاں تک بتلایا گیا، آپ خود اس بات پر غور کریں۔ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ابو داؤد شریف ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ حدیث نقل کی گئی کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم رکھو اور یہ پڑھو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، یعنی راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، جب انہوں نے اس کو کہا یا ان پر کسی نے نقد کیا، طعن کیا کہ تم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہو اور فلاں، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم ایسے نبی اور مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمیں یہاں تک بتلاتا ہے کہ تمہیں اپنی ضرورت سے فراغت کے لیے کیسے اندر جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے باہر آنا ہے اور اس موقع پر کیا پڑھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو بتلایا گیا۔ بالکل ایسے ہی اسلام میں یہ بھی بتلایا گیا کہ مال کمانے یا مال کو حاصل کرنے اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے راستے ایسے ہیں کہ جو بالکل جائز، حلال اور صحیح ہیں، کون سے راستے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مال کا کمانا ناجائز، غلط اور حرام ہے۔ ہم اور آپ مال کماتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کیونکہ ہمیں سکھلایا گیا، بتلایا گیا ہے، ہم اپنے بڑوں سے، علماء سے سنتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں جہاں بہت سی آفتیں ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک آفت اور ایک مصیبت اور ایک فتنہ جو فی الحال اپنے عروج پر ہے اور جس نے مالی اعتبار سے اچھے والدین کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور بالخصوص وہ فتنہ نوجوان بچوں سے، ٹین ایج عمر کے بچوں سے چل کر اب بڑوں میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ فتنہ ہے قمار، جوئے کا فتنہ، اور یہ اتنا عام ہے کہ بچہ چاہے بیٹا کچھ بھی کما کر لائے اور ماں باپ کے ہاتھ پر رکھ دے، ماں اور باپ تحقیق کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ اولاد ہماری کہاں سے کیا لا رہی ہے۔ حالانکہ آج اور یہ مہینہ حج اور قربانی کے دنوں کے بیانات کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے شہر میں خصوصاً اور دوسری جگہوں پر بھی یہ عموماً ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے کہ جوا اور قمار بازی بے انتہا کی عام ہے۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اچھے دیندار گھرانوں کے بچے اس فتنے میں، اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اب جوا ہے کیا؟ یہ قمار بازی ہے کیا؟ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اس کے بارے میں تذکرہ کیا، وہاں پر اس کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں شراب نوشی، قمار بازی اور دوسری برائیاں بہت عام تھیں، بہت زیادہ عام تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے آئے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنی زیادہ عام ہونے کے باوجود بہت سے صحابہ زمانے جاہلیت میں ایمان نہ لانے کے باوجود بھی ان برائیوں کے کبھی قریب نہیں گئے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی
ہم ایک سلیم الفطرت مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شراب پی کر انسان پاگل پن کی باتیں کرتا ہے، خواتین کی بے عزتی کرتا ہے، اس میں کتنی برائیاں ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، وہ آپ سے آ کر سوال کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا اور شریعت کا مزاج آپ سمجھیے کہ شریعت کتنی پیاری ہے۔ ایک دم یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کہہ دو کہ حرام ہے، نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال جانتے ہیں اور جانتے تھے کہ یہ لوگ آج سے نہیں کئی سالوں سے شراب نوشی میں، جوئے میں مبتلا ہیں۔ ایک دم اگر حکم نازل کر دیا گیا تو تھوڑی تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا؟ آپ یہ جواب دیجیے، قل، کہیے، فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ زیادہ ہے، ان دونوں چیزوں میں گناہ بڑا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا فائدہ کم ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ اتنی بات کہہ کر بات روک دی گئی، صحابہ اکرام واپس چلے گئے۔ کچھ صحابہ نے اس اتنی سی بات کو سن کر شراب نوشی کو چھوڑ دیا، جوئے کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خصوصاً یہ بات آتی تھی کہ اللہ، اور وہ دعا کرتے تھے اللہم بین لنا، اے اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں کوئی صاف حکم نازل فرمائیے۔ وہ بے چین رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی دعا کے نتیجے میں قرآن مجید میں آیت اتری، کیا فرمایا؟ اور بالکل صاف روک لگا دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور مجسمے مورتیاں بنانا، والازلام اور تیر کے ذریعے سے پھال نکالنا، رجسم من عمل الشیطان، یاد رکھو یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے۔ اور فرمایا فاجتنبوہ، رک جاؤ، صاف حکم دیا گیا، رک جاؤ، باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ یہ قرآن کا حتمی اور آخری فیصلہ۔ معلوم کیا ہوا؟ جیسے شراب حرام ایسے ہی جوا بھی حرام، ایسے ہی قمار بازی بھی حرام۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ دو لوگ مل کر، یہ دو سے زیادہ مل کر کسی چیز پر پیسے لگائیں، اور پیسے لگانے والے کو یا تو اس کے پیسوں سے بڑھ کر بے پناہ کا معاوضہ ملے، بہت زیادہ پیسے ملے، یا پھر دوسری شکل یہ ہے اگر اس کا نمبر نہ آئے تو وہ اپنی اصلی رقم سے بھی مایوس ہو جائے، وہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے، اور اس کو اتنی شکلوں میں پیش کر دیا گیا کہ اللہ رحم کرے۔ یعنی گھر گھر یہ فتنہ پہنچ رہا ہے، گھر گھر یہ فتنہ جا رہا ہے۔ اور فی الحال ہمارے ملک میں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیل کتنا زیادہ عام ہے اور کتنا مقبول بھی ہے، اس کھیل کو اسپانسر کرنے والی کمپنیاں یا لوگ یا کھیلنے والے لوگ جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے، موبائل کے اوپر چلنے والی ہر دوسری ویڈیو، یہ یوں کہہ لیں کہ ہر دوسرا ایڈ اسی چیز کا ہے، اسی چیز کا ہے۔ یہ میں کوئی آپ سے بیان نہیں کر رہا ہوں، کھلی کھلی باتیں۔ اتنے اپلیکیشنز کے نام آپ سے گنائے جا سکتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اچھے اچھے لوگوں کے گھرانے محفوظ نہیں، ان کے بچے جوئے میں، قمار بازی میں مبتلا ہیں اور ابا کو معلوم نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ 50 روپے لگائیے، 40 پر 9 روپے لگائیے،
50 پر 9 روپے لگائیے، آپ 11 پلیئرز کا سلیکشن کیجئے، پوائنٹس جمع ہوں گے تو آپ کو کروڑوں آئیں گے۔ اسلام اسی کے تو خلاف۔ لوگ کہتے ہیں فری میں تو رہا ہے۔ اسلام کا جو فلسفہ ہے، جو ہمیں جانکاری ہے اور ہم سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے، ڈریم 11 اپلیکیشنز میں ایک گیم کے لیے آپ کو کھل کر سامنے رکھ رہا ہوں، تقریباً 44 لاکھ لوگوں سے، 40 پر 4 لاکھ لوگوں سے 40 پر 9 روپے 49 روپیز لیے جاتے ہیں، اور اس میں سے جس کے پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں ان پوائنٹس کے اعتبار سے صرف 28 لاکھ لوگوں کو، 28 لاکھ لوگوں کو صرف وہ بدلہ اور معاوضہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 16 لاکھ لوگوں کے 40 پر 9 روپے کہاں گئے؟ اسلام اسی کے تو خلاف ہے۔ یہ جوا ہے، یہ قمار بازی ہے۔ یہ میں نے ایک شکل ذکر کی ہے آپ کے سامنے، ورنہ ویڈیو گیمز کے ذریعے، تاش کے گیم کے ذریعے سینکڑوں اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے جوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ 3 پتی نام کی اپلیکیشنز، نہ جانے کتنی اپلیکیشنز ہیں۔ اب تو مصیبت یہ ہے، آپ نیا اسمارٹ فون موبائل خرید کر لائیے، اس میں یہ اپلیکیشنز پہلے سے موجود رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ میں نے اس لیے ذکر کیا آپ سے کہ اس میں کیا ہے، اس کے نقصانات کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وعید بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں وہ حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں نقصانات کیسے ہیں؟ پہلا نقصان، انسان کا اپنا ذاتی نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان ہے اس میں کہ کھیلنے والے کو لالچ گھیر لیتا ہے، اور اگر کوئی یوں کہے نہیں ہم تو ایک بار کھیل کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، ایسا جھوٹ ہے، اور اتنا خطرناک لالچ گھیرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جوئے میں یا تاش کے گیم میں یا لوڈو کے گیم میں، یا اور آگے چلیں کیرم بورڈ کے گیم میں، اسنوکر میں، نہ جانے کتنی شکلیں، 100 روپے لگائے، اتفاقاً وہ لگانے والے صاحب ہار گئے۔ یہ ناممکن ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا؟ بدلہ لینے کا۔ وہ کم سے کم اتنا سوچتا ہے، کم از کم میں اپنے 100 روپے واپس جیت کر اپنا نقصان برابر کر لوں، اور یہیں سے لت شروع ہوتی ہے۔ اب اگر آپ یا کوئی یہ کہنے لگے نہیں اگر جیت جائے، جیتنے والے کے دل میں بھی 100 روپے جیتے ہیں، چلو 1000 اس کو بنا لیں، اس کو 2000 بنا لیں۔ یہ میں اور آپ تو اب کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ انسان کے پاس اگر سونے کا ایک جنگل ہو، اس کا دل یہ چاہے گا 2 جنگل ہو جائیں سونے کے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ لالچ ایسی خطرناک چیز، ہم نے آج 500 جیت لیے، چلو 200 جیت لیں گے، اور ایسے بڑھتے بڑھتے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا کھیل ہے، یہ اتنے بڑے مافیاؤں کا بازار ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اس میں کھیلنے والا کبھی نہیں جیتتا، یاد رکھیے اس کو۔ جوا کھیلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی نہیں جیتتا۔ یہ سارا پیسہ ان مافیاؤں، بدمعاشوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کھیل کو ایجاد کیا ہے، یہ وہیں پر جاتا ہے، اور انسان ہارتا رہتا ہے۔ جب پیسے اپنے ختم ہو جائیں، روزانہ کی کمائی جانے لگے، تو نوبت یہاں تک آتی ہے بچوں کی اسکول کی فیس بھی اسی جوئے میں لگاتا ہے۔ جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کے اسکول کی فیس، وہ اماؤنٹ بھی وہ جوئے میں لگاتا ہے۔ بیوی کے زیورات کو بیچ کر، جھوٹ بول کر، پہلے تو ان کو رکھتا ہے سود پر، سود کی رقم وہاں سے اٹھاتا ہے، اس پیسے کو بھی جوئے میں لگا کر ہار جاتا ہے۔
جب وہ زیورات بیوی کے وہاں سے نکال نہیں پاتا، گھر میں گھر والوں کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ جب سونار کی جانب سے تقاضا زیادہ ہوتا ہے تو جب زیورات کو واپس لینے کی جو اس نے وہاں پیسوں کے بدلے میں رکھے نہیں لے پاتا، ان کو وہیں بیچ دیتا ہے۔ جو رقم اگر فرض کریں آ بھی جاتی ہے، اس کو بھی سود میں لگا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا 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 کیا ہوتا ہے، 1 لاکھ یہاں سے سود پر اٹھائے، 50 یہاں سے اٹھائے، 100 وہاں سے اٹھائے، 40,000 وہاں سے اٹھائے۔ ایسا ہوتا ہے کسی پر تان اور تنجی نہیں۔ پچھلے سال ہمارے ہی شہر میں کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں سودی قرض ادا نہ کرنے کی بنیاد پر۔ یہ ہوئی اسی لیے رہا ہے، 4 دوستوں کی ٹولی بیٹھ گئی، 3 پتی کا گیم کھول لیا، ہزاروں اڑا دیے، ہزاروں اڑا دیے۔ اگر ہوش ہوتا، اگر عقل میں یہ بات ہوتی کہ یہ چیز حرام ہے، اسلام نے اس پر پابندی اسی لیے لگائی ہے، تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ جہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، لوگ جا کر اسنوکر کھیل رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ اگر سن لے جس کے دل میں ایمان ہو تو دل کانپ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، من لعب بالنرشدیر فقد عصى اللہ ورسولہ۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا جس نے اسنوکر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور اگلے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے یہ کھیل کھیلا تو یاد رکھیے وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي خِنزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا، اور ہمارے یہاں دھڑلے سے چل رہا ہے، دھڑلے سے۔ باپ کا لاکھوں کا اماؤنٹ بچوں نے اڑا دیا اسی چیز میں۔ لوگ مجبوری میں آ کر بول نہیں رہے، ورنہ بچوں نے والدین کی اس جوئے کے پیچھے وہ حالت کر دی ہے کہ اللہ رحم کرے۔ شہر کے محلے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ ہمارے شہرے میں بعض جگہ تو ہمارے شہر میں بعض محلے تو صرف اسی بنیاد پر مشہور ہیں کہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں صرف جوئے کے پیسے سے تعمیر ہوئی ہیں، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، نام محمد ابو بکر عثمان علی عبد الرحمن حمزہ زید ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان لالچ میں ایسا پڑتا ہے کہ اللہ رحم کرے، چاہے وہ جیتے یا ہارے، مگر پیسہ وہ لگاتا ہی چلا جاتا ہے، کوئی لمٹ نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ آپ کسی بھی جواری کو جانتے ہوں تو ذرا اس کے کیریکٹر پر، کردار پر نگاہ ڈال کر دیکھیے، نہ ذہن کا سکون نہ اس کے گھر کا سکون۔ اسے ٹینشن صرف یہ رہتی ہے میں کیسے جوا کھیل کر کچھ نہ کچھ پیسے جیتوں، کچھ نہ کچھ اماؤنٹ واپس لے کر آؤں۔ سب سے بڑا مسئلہ، اور یاد رکھیے سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے پاس 2 نعمتیں ہیں، الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، دوسرا ہے جو اس کے پاس وقت ہے۔ اب ہم اس صحت کو کیسے برباد کرتے ہیں؟ بے سکونی خریدتے ہیں خود۔ جب بے سکونی ہوتی ہے، قرض والوں کے فون آتے ہیں، سود پر جس سے پیسہ لیا اس کے کالز آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی تو گولیاں اور ٹیبلٹس کے ذریعے سے نیند لانے کی کوشش کی جاتی۔ کتنی بھی گولیاں ٹیبلٹس استعمال کرنے والا، مگر سکون نہیں ملتا، اور یہ مل بھی نہیں سکتا،
کیوں؟ سکون تو اللہ کے راستے میں، قرآن مجید کے 13ویں پارے میں بڑا صاف اس کو کہا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو قرار آتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ آخر میں اس پوری گفتگو کے بعد آپ سے صرف اتنی درخواست کرنی ہے، دیکھیے کھیلنے والے کھیلتے رہیں گے، آئی پی ایل صاف آپ سے کہوں ہوتا رہے گا، لوگ جو کمائیں گے کماتے رہیں گے، مگر اللہ کے لیے اپنی خون پیسے کی کمائی کو یا اپنے ذمہ داروں کی بڑی کمائی ہوئے پیسے کو خدا کے لیے کروڑ پتی بننے کے چکر میں برباد مت کریں آپ۔ کیوں؟ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ مکمل حرام ہے، مکمل حرام۔ بعض بچے سوچتے ہیں کہ نہیں ذرا 40 پر 9 روپے لگا لیں گے تو ذرا 1000 تو آ ہی جائیں گے۔ نمبر 1 تو شریعت میں حرام، دوسرا میرے بھائی یہ پیسہ کہیں پیڑ پر نہیں لگتا، چاہے وہ کاغذ کا ہو یا کسی اور چیز کا، پیڑ پر نہیں لگتا، پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے جو لوگ نہیں کماتے ان کے لیے کہنا، یہ باتیں سننا بڑی آسان ہے۔ ایک بار باپ سے پوچھ کر دیکھیں وہ کیسے محنت سے کما کر لاتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش کا خیال، بس ایک ہی خیال، اہلیہ اور بچے سکون سے کھائیں، اطمینان سے کھائیں۔ اسی لیے آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ اللہ کے لیے اس بات کو آگے تک پہنچائیں، یہ جوا، سٹا، تاش، لوڈو یا کرکٹ کے گیم پر پیسے لگانا، ڈریم 11، یہ جتنے اپلیکیشنز ہیں خدا کی قسم صرف تباہ کاری کے ذریعے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھر کا سکون ختم ہوتا ہے، گھر کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی نے اور قرآن نے صاف اس پر پابندی لگائی ہے، تو تم ہرگز ایسا مت کرو۔ دعا کریں جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں 2 گزارشات آپ سے کرنی ہے۔